تم تھے خوش جب رب نے ہم کو خیر امت کر دیا، رحمت عالم ہمارے الصلاۃ والسلام، خیر امت کر کے اپنی رحمتوں میں دھر لیا، صدقے تیرے ہیں پیارے الصلاۃ والسلام۔ الحمدللہ عز و جل ہم کچھ قرآن کی باتیں، قرآن کے احکام، قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 پہلے پارے میں ہے، اس کی کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 83 کا ایک جز، ایک حصہ ہم نے سنا ہے۔ اب ہم نے والدین کے بارے میں، رشتہ داروں کے بارے میں پچھلے بیانات میں کافی ڈسکس کیا ہے۔ آج ہم پرٹیکولرلی یتیم کے بارے میں جانیں گے۔ یتیم کے بارے میں کچھ مسکنسیپشنز بھی ہیں، وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے، اور یتیم کہتے کس کو ہیں، اور پھر یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ یاد رہے کہ وہ نابالغ بچہ جس کا والد وفات پا جائے اسے یتیم کہتے ہیں، اور اتنا غریب شخص کے کچھ بھی مال نہ رکھتا ہو، کچھ بھی نہ ہو اس کے پاس، اس کو مسکین کہتے ہیں۔ آیت کریمہ میں حکم کیا دیا گیا کہ سب سے پہلے ماں باپ کا حق ہے، لہذا ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو۔ پھر ان کے واسطے سے جتنوں کے ساتھ رشتہ بھی قائم ہوا ہے، ماں باپ کی وجہ سے رشتہ کیسے قائم ہوتا ہے؟ بھائی سے، بہن سے، چچا سے، تایا سے، ماموں سے، خالہ سے، ان سب کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے۔ اور آخر میں فرمایا یتیم اور مسکین خواہ تمہارے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، ان سب کے ساتھ نیکی اور بھلائی سے پیش آنا ہے۔ یہاں میں ایک اور بڑی خوبصورت بات آپ کو بتاؤں کہ وراثت جو ہے نا، یہ پیسوں کی تو ہوتی ہے، مال کی ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بہت کمال کی بات ارشاد فرمائی، ان الود یتوارث، فرمایا محبت میں بھی وراثت جاری ہوتی ہے۔ ہاں، اس کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یعنی ماں باپ کی طرف سے جو ہمیں وراثت ملتی ہے نا، صرف جائیداد اور مال و دولت کی صورت میں نہیں ملتی، بلکہ وہ محبت جو ماں باپ کے دل میں ہوتی ہے اس کی بھی وراثت جاری ہوتی ہے۔ ہر وہ شخص جس کے لیے ہمارے ماں باپ کے دل میں محبت تھی، ماں باپ کی عزت، احترام، اور ماں باپ ان کے لیے خلوص کے جذبات رکھتے تھے، عزت رکھتے تھے، اس میں بھی وراثت جاری ہوتی ہے۔ ہم پر بھی لازم ہے کہ اس محبت، عزت اور خلوص کے جذبات کو کنٹینیو کریں، ماں باپ کے رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں۔ یہاں ہوتا کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ماں باپ کا انتقال ہوا، اب والد صاحب اپنی بہن کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک رکھتے تھے، مگر والد کے انتقال کے بعد اب بیٹا کہتا ہے وہ میرے رشتہ دار تو نہیں ہے نا، خالہ میری، اب میری مطلب پھوپھی میری کیا ہے، تو چچا میرے کیا ہیں، وہ ابو کے رشتہ دار تھے۔ بالکل اسی طرح والد صاحب کچھ غریبوں کی مدد بھی کرتے تھے، یا والد صاحب کے بہت اچھے کچھ دوست تھے۔ اب جیسے ہی والد کا انتقال ہوا ان سب سے رابطہ ختم۔ اسی طرح والدہ کا جب انتقال ہوا تو خالہ سے رابطہ ختم، ماموں سے رابطہ ختم، ننیال والوں سے لوگ رابطہ ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح والدہ کی کچھ سہیلیاں ہوتی ہیں، یا والدہ کی کچھ ایسی عورتیں آتی تھی کہ ماں جن کی مدد کرتی تھی، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی ماں باپ دنیا سے جاتے ہیں بچے کہتے ہیں ہمارا ان سے کیا تعلق ہے، وہ اچھا ان کو بڑا فیل ہوتا ہے کہ ہمارا بھائی تو کیا گیا، اب سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا، ہماری بہن تو کیا گئی، اب سارا معاملہ ختم ہو گیا۔ نہیں، اب یہ حدیث کا جز یاد رکھیے کہ محبت میں بھی وراثت جاری ہوتی ہے۔ اچھی اولاد وہ ہے کہ جو ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے، بلکہ وہ جہاں جہاں نیکی کر رہے تھے اس نیکی کو بھی جاری رکھے۔ اس سے فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کی روح راضی ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں نے ہمارے دوستوں کا اب بھی خیال رکھا، ہمارے رشتہ داروں کا اب بھی خیال رکھا ہے،
اور دوسرا فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ ہوتے ہیں نا جن کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرتے ہیں، یعنی اگر کوئی بچہ اپنے چچا کے ساتھ، تایا کے ساتھ، اپنے ددیال والوں کے ساتھ، ماں کے جانے کے بعد ننیال والوں کے ساتھ، یا ماں باپ جہاں نیکی کرتے تھے اس نیکی کو کنٹینیو کرتا ہے، تو وہ سارے لوگ اس مرحوم کو دعا دیتے ہیں کہ دیکھو کیا بیٹا کی تربیت کر کے گئے، کہ بیٹا اپنے باپ کی اس نیکی کو جاری رکھے ہوئے، اپنی ماں کی اس نیکی کو جاری رکھے ہوئے۔ اور علماء نے حقوق والدین میں بھی اس کو لکھا کہ ماں باپ کا یہ حق ہے کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ تو قرآن کی اس آیت میں ہمیں کیا سمجھایا گیا کہ ہمیں رشتہ دار والدین کے ساتھ تو اچھا سلوک کرنا ہے، مگر رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے۔ یہ تو بات ہو گئی اس حصے کی۔ اب بات کرتے ہیں یتیم کی۔ اچھا، یتیم کے بارے میں ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں میں بھی یتیم ہوں، اور بہت بڑی عمر کے ہوتے ہیں یا جوان ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے یتیم صرف نابالغ ہوتا ہے، جب وہ بالغ ہو جائے گا نا اب وہ یتیم نہیں رہا، ورنہ تو شاید یہاں بہت سارے یتیم بیٹھے ہیں، میرے والدین بھی چلے گئے، تو بھائی اب جس عمر میں یتیم نہیں ہوتا کوئی، اللہ پاک سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، مگر یتیم کی جو تعریف ہے نا وہ تعریف یہ ہے کہ جب وہ نابالغ ہے اور اس کے والد کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ یتیم ہے۔ تو یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے۔ اب یتیم اور مسکین کی مدد کرنے والا یہ اتنی بڑی نیکی ہے اور اتنا بڑا ثواب ہے، سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے الساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہدی فی سبیل اللہ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، کہ یتیم بچوں اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا، مثلا ان کی مدد کی کوشش کرنے والا، راہ خدا میں لڑنے والا، یا دن کو روزہ رکھنے اور رات بھر عبادت کرنے والے کی طرح ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ دن کو روزہ رکھنا، رات بھر عبادت کرنا، بلکہ راہ خدا میں جہاد کرنا، اس کے برابر کس کو کہا گیا؟ کہ جو یتیم کی یا مسکین کے لیے کوشش کرتا ہے، کسی کو یتیم مسکین کو کھانا کھلا رہا ہے، ان کی تعلیم کے لیے مدد کر رہا ہے، ان کو کہیں ڈراپ کر رہا ہے، ان کو ریسیو کر رہا ہے، یہ وہ نیکی ہے کہ یہ مجاہد کے برابر ہے، راہ خدا میں لڑنے والے کے برابر ہے۔ یا یہ بھی مسئلہ ہے رشتہ داروں میں، کوئی بچہ یتیم ہو گیا، اب یتیم کو تو رکھا مگر اس کو واقعی یتیموں والا سلوک ہی اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جناب بعض اوقات تو اس کے یتیم کے مال پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، کیونکہ ماں باپ نے مال چھوڑا ہے، بچہ یتیم رہ گیا، رشتہ دار کہتے ہیں ہم سنبھالیں گے جناب، اس کی کفالت بھی کریں گے اور اس کا مال بھی سنبھالیں گے، مگر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جناب یتیموں کا مال کھا لیا جاتا ہے، وہ بڑے ہوتے ہیں تو انہیں کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ بہت سخت گناہ ہے، اس کی زبردست وعید آئی ہے۔ یعنی ایک طرف یتیم کے ساتھ اچھے سلوک کرنے والے کو تو جنت کی بشارت، مگر یتیم کا جس نے مال کھایا، یتیم کو تکلیف پہنچائی، یہ بہت خطرناک کام ہے، یاد رکھیے۔ پھر نبی پاک فرماتے ہیں انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، یعنی میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں یوں ہوں گے۔ اور پھر نبی پاک نے اپنی دونوں انگلیاں ملا کر بتایا جنت میں آقا کا پڑوس چاہیے تو سمجھ لیں کہ پھر یتیموں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ جانتے ہیں یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ انبیاء کرام جنت میں کہاں ہوں گے؟ وہ درجہ جسے جنت عدن کہا جاتا ہے، اور ہمارے آقا اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی درجے میں جلوہ فرما ہوں گے۔ جنت میں آقا کا پڑوس ملنے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کو یہ سعادت ملے گی وہ بھی جنت میں اسی درجے میں پہنچ جائے گا۔ اور سبحان اللہ، اگر جنت میں نبی پاک کا دیدار بھی نصیب ہوتا رہے تو اس سے اچھا انعام کون سا ہوگا؟ تو اس نیکی کے لیے تو کوشش کرنی چاہیے۔ آگے جا کے بتاؤں گا کہ ہم کیسے یہ نیکی کما سکتے ہیں، یہ کیسے پاسبل ہے۔ ہر بندہ تو اپنے گھر میں یتیم کو نہیں پال سکتا۔ اچھا، یتیم کو پالنے کے کچھ کمپلیکیشنز بھی ہیں، کچھ شرعی معاملات بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو عرض کرتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ شوق میں ذوق میں اپنے گھر میں ایک یتیم بچہ تو لے آتے ہیں لیکن پھر اس کے شرعی معاملات پر ڈسکس نہیں کرتے
کرتے یا معلومات نہیں لیتے، جس کی وجہ سے پرابلم ہو جاتی ہے۔ تو آئیے انشاءاللہ اب کچھ اور باتیں میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ یتیم کو جو گود لیتے ہیں اس میں کچھ احتیاطیں ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یتیم کو اپنی ولدیت نہ دیجیے، مثلا فارم میں، شناختی کارڈ میں، اسکول وغیرہ کے ڈاکیومنٹس میں اس کے والد کی جگہ لوگ اپنا نام لکھوا لیتے ہیں، ایسا کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ جو اس کا والد ہے اسی کا نام ہونا چاہیے، آپ اپنا نام ڈاکیومنٹس میں نہیں دے سکتے۔ اسی طرح یتیم جب بالغ ہوگا نا تو اب پردے کے معاملات بھی ہوں گے۔ مثلا اگر کسی نے بچہ، لڑکا یتیم ہے اور گھر میں کفالت کر لی ہے، تو جس خاتون نے بے شک اس کو بیٹا سمجھ کر ہی پالا ہے، مگر جب یہ بالغ ہوگا تو یہ نامحرم ہو جائے گا، تو اب وہ احتیاط جو ہے وہ دوبارہ کرنی پڑے گی۔ پتہ چلا ایک نیکی تو کرنے جا رہے ہیں لیکن علم دین نہیں ہے۔ بعض لوگ کرتے ہیں، بہت خدمت کرتے ہیں یتیم کی، بچپن سے لے کر پالتے ہیں، مگر کچھ ایسی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ پھر گناہوں کا میٹر شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بچی لے کر آئے ہیں گھر میں اور اب وہ بچی بالغ ہو گئی ہے، بڑی ہو گئی ہے، تو مردوں کا، گھر کے مردوں کا جو اجنبی ہیں اس کے لیے پردہ شروع ہو جائے گا۔ تو جب بھی ایسا کوئی کام کرنا ہو، بار بار اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی شرعی رہنمائی لے لیں، علماء سے رجوع کر لیں، گائیڈ لائن لے لیں، طریقے موجود ہیں، اس طریقے کے مطابق کریں گے تو یہ نیکی بہت بڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب جو میں نے بات کی نا کہ یتیموں کا جو لوگ مال کھا جاتے ہیں، وراثت میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ کسی بھائی کا انتقال ہو گیا، اب اس کے چھوٹے بچے ہیں اور جناب اب بھائی کا حصہ بھی ہے، تو اب کہا کہ ٹھیک ہے بچوں کو ہم پال لیں گے اور جب بڑے ہوں گے تو جناب ان کا جو وراثت میں حصہ ہے وہ بھی دے دیں گے۔ لیکن بعض لالچی لوگوں کی نظر ہوتی ہے ان کے مال پر اور پھر وہ یتیموں کو کچھ نہیں دیتے یا اس میں ڈنڈی مارتے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے، ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں اور ان قریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ یہ تھوڑے پیسے، یہ تھوڑی زیادتی، یہ جہنم کا سامان ہے۔ یتیم کا مال ناحق کھانا کبیرہ گناہ اور سخت حرام ہے۔ قرآن پاک میں نہایت شدت کے ساتھ اس کے حرام ہونے کا بیان کیا گیا ہے۔ یتیم کا مال کھانے کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی باقاعدہ کسی بری نیت سے کھائے تو ہی حرام ہے، بلکہ آدمی کو اس کی خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ حرام کھا رہا ہے، حالانکہ وہ یتیموں کا مال کھانے کے حرام فعل میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی وہی پرابلم ہے، وہ سمجھ رہا ہے میں ٹھیک تو کر رہا ہوں۔ یہ اتنا باریک معاملہ ہے، وہی علم دین کے بغیر کام کرنا جو ہے نا اس میں بہت ساری قباحتیں ہیں۔ اب میں آپ کو اس کی چھوٹی سی ایک باریکی بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ کسی کا انتقال ہو گیا اور اس کے بالغ بچے بھی ہیں، یتیم بچے بھی ہیں، تو اب اس کا ورثہ تو سب کو تقسیم ہوگا نا۔ اور اب اس کے انتقال کے بعد گھر والے کہتے ہیں کہ جناب ابو جان کے لیے ایصال ثواب کے لیے کوئی تیجے کا یا 40ویں کا پروگرام رکھ لیتے ہیں، قرآن خوانی رکھتے ہیں اور لنگر بھی رکھتے ہیں اور سب کو کھلاتے ہیں، ابو کو ثواب ملے گا۔ کام بہت اچھا ہے، لیکن اگر یہ کام اس مرحوم کی بچی ہوئی رقم میں سے کیا جا رہا ہے، اس کے ترکے کے مال میں سے کیا جا رہا ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ یتیم بچہ جو ہے اس کا بھی اس میں حق ہے، اور یتیم جب تک بالغ نہیں ہوتا اپنے پیسوں کا کسی کو اجازت نہیں دے سکتا۔ تو اب پرابلم یہ ہو گیا کہ مرحوم کا پیسہ بھی اگر یتیم کی طرف چلا گیا تو اب اس کی اجازت کے بغیر، اور وہ اجازت بالغ ہونے سے پہلے دے نہیں سکتا، تو مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے بھی خرچ نہیں ہو سکے گا۔ اب اس سے اندازہ کر لیں کہ اتنی باریکی، اور لوگ جناب یتیم کے مال کو کہیں انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، کہیں لگا رہے ہوتے ہیں، کوئی شرعی رہنمائی ہوتی نہیں، خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیا معلوم یہ حرام ہو رہا ہو۔ کچھ چیزوں کی اجازت ضرور ہے، مگر اس کے لیے علماء سے رابطہ کیجئے۔ اگر آپ کسی یتیم کی کفالت کر رہے ہیں یا اس یتیم کا سرمایہ آپ کے پاس آ گیا ہے، اس کی وراثت کا حساب کتاب آپ کے پاس آیا ہے، تو اب آپ الرٹ ہو جائیے کہ 1 روپیہ بھی غلط نہیں کرنا ہے۔ کہیں قرآن میں جو فرمایا کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے، ان بد نصیبوں میں میں شامل نہ ہو جاؤں۔ تفسیر قرآن نور العرفان میں کیا ہے، جب میت کے یتیم وارث ہوں تو مال مشترک میں اس کی فاتحہ، تیجا وغیرہ حرام ہے، کہ اس میں یتیم کا حق شامل ہے،
بلکہ پہلے تقسیم کرو، پھر کوئی بالغ وارث اپنے حصے سے یہ سارے کام کرے، ورنہ جو بھی کھائے گا دوزخ کی آگ کھائے گا، قیامت میں اس کے منہ سے دھواں نکلے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے یتیم کا مال ظلمن کھانے والے قیامت میں اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے منہ، کان اور ناک سے بلکہ ان کی قبروں سے دھواں اٹھتا ہوگا، جس سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ یتیموں کا مال کھانے والے۔ یتیم کا اگر خاندان میں، ہماری فیملی میں کوئی یتیم ہے نا، اور اس کا مال کسی طرح آپ کو پتا چل گیا کہ یہ ہم نے ٹیک کیئر کرنا ہے، بی اویئر، علماء سے رابطہ کریں، ایک ایک روپے کا پراپر حساب رکھیں۔ نیکی بڑی ہے مگر یہاں زیادتیاں ہو رہی ہیں، آپ کے سامنے بھی ہوگا ایسے واقعات، بہنوں کا حق نہیں دیتے ورثے میں اور یتیم کا مال کھا جاتے ہیں۔ یتیم کو بیچارے کو پتہ بھی تو نہیں ہوتا نا کہ میرے پاس کتنے پیسے، وہ تو چھوٹا تھا، اس کے والد صاحب چلے گئے، اب رشتہ داروں کی نظریں ہوتی ہیں کہ جناب اس کا ہم سنبھالیں گے اور اس کا مال بھی ہم ہتھیا لیں گے۔ یہ مال نہیں لے رہے آپ، یہ جہنم کی آگ لے رہے ہیں۔ اس یتیم کی کفالت کر کے جنت آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کا بڑا شاندار واقعہ، مکہ مکرمہ میں ایک یتیم بچہ تھا، اس کی امت کے فرعون، یعنی اس امت کا جو فرعون تھا وہ کون تھا؟ ابو جہل تھا۔ اس ابو جہل نے اس یتیم بچے کی پرورش اپنے ذمے لے لی، سارا مال بھی جو اس بچے کو وراثت میں ملا تھا وہ بھی اپنے قبضے میں کر لیا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ابو جہل اس کی اچھی دیکھ بھال کرتا، مگر اس بدبخت نے، جس کے دل میں حرص و ہوس بھری ہوئی تھی، یتیم کی پرورش کرنے کی بجائے اس کے مال پر قبضہ کر لیا۔ ایک دن وہ بچہ ننگے بدن، پریشان حال ابو جہل کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے اپنا مال دو جو میرے والد صاحب چھوڑ کر گئے تھے۔ اس بدبخت نے اس یتیم کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ اچھا، اب جب قریش کے سرداروں نے دیکھا کہ یتیم کے ساتھ ایسا ہوا تو کہا ایسا کرو، تم مسلمانوں کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر مدد مانگو۔ اچھا، انہوں نے یہ چیز بھی ٹونٹ کرنے کے لیے کہی تھی کہ وہ بھی کیسے مدد کریں گے، چلو پھر بھی تم جاؤ ان کے پاس۔ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا۔ اب نبی پاک سبحان اللہ وہ تو سب کے مددگار ہیں، غم و رنج و علم اور سب بلاؤں کا مداوا ہو، اگر وہ گیسوؤں والا میرا دلدار ہو جائے، اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو، اٹھے انگلی تو مہ دو بلکہ دو دو چار ہو جائے۔ تو وہ یتیم گئے جب ان کے پاس، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، پیارے آقا نے اس بچے کو ساتھ لیا اور ابو جہل کے پاس آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ اے ابو جہل، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس یتیم کا مال دو۔ اب سارے سردار سمجھے کہ ابو جہل نے تو آج خوب بدتمیزی کرنی ہے، ان کو کیسے ان کی بات ماننی ہے، مگر جیسے ہی نبی پاک اس کے جو بھی جگہ تھی وہاں تشریف لائے تو مرحبا کہہ کر اس نے استقبال کیا اور فوراً یتیم کا سارا مال نکال کر دے دیا۔ تو قریش کے لوگ حیران ہو گئے، ابو جہل تم تو ان کے سب سے بڑے مخالف ہو، ان کے بارے میں اتنی باتیں کرتے ہو، ان کے دین کو ٹھکراتے ہو، آج آتے ہی ان کو سارا مال دے دیا، آج تو موقع تھا معاذ اللہ ان کے سامنے تم نے مقابلہ کرنے کا۔ تو ابو جہل کہتا ہے کہ جب وہ آئے تو خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں ایک نیزہ دیکھا میں نے، مجھے ڈر لگا کہ ان کی بات نہیں مانوں گا تو وہ نیزہ مجھے پھاڑ ڈالے گا۔ یہ معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس کو عذاب الہی نظر آنے لگ گیا تھا، وہ ڈر گیا، اور نبی پاک کی ایک ایسی ہیبت اس کے دل پر طاری ہوئی کہ اس نے یتیم کو جو ہے وہ مال لوٹا دیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بہت بڑی نیکی ہے، ہم سب کو اپنے مال میں کچھ نہ کچھ حصہ، تھوڑا بہت بھی پارٹ جو ہے وہ یتیموں کے لیے رکھنا چاہیے۔ یعنی وہ بندہ کہتا ہے نا یار، الگ الگ جگہوں پر انویسٹمنٹ ہونی چاہیے، الگ الگ کاروبار ہونے چاہیے۔ ڈو ناٹ پٹ یور آل ایگز ان ون باسکٹ۔ انگریزی کا مقولہ کیا ہے کہ سارے انڈے ایک باسکٹ میں مت ڈالو، وہی باسکٹ گر گئی تو سارے ہی انڈے ٹوٹ جائیں گے۔ تو کاروبار میں بھی لوگ مختلف جگہوں پر کام کرتے ہیں کہ ایک کاروبار
कारोबार में मंदा हो तो कहीं और से पैसे आ जाएं, थोड़ी बहुत ही इन्वेस्टमेंट लोग कर रहे होते हैं, ये दुनिया के लिए तो दिमाग चलता है। अल्लाह करे मेरा नेकियों के लिए भी ऐसा जहन बन जाए कि थोड़े पैसे मैं कभी मस्जिद में लगा दूं, थोड़े पैसे किसी मदरसे में दूं, ताकि कुरान पढ़ने वालों का सवाब भी मिले। अच्छा जनाब मैं किसी गरीब की मदद कर दूं, वो अपने बच्चों को खिलाए, उसका मुझे सवाब मिले। किसी को कर्जा दूं तो कर्जे का सवाब भी मुझे मिले। अच्छा जनाब अब और कौन सी नेकी है, तो किसी यतीम की किफालत कर लूं, ताकि यतीमों के घर में भी होने वाली नेकी का सवाब मुझे मिले। अगर हम सोचते जाएं, अल्लाह ने जिसको नवाजा है, थोड़ा पानी के सदके का काम कर दूं कि जब तक कुआं चलता रहेगा, जब तक पानी लोग पीते रहेंगे, उधर से मुझे सवाब मिल जाए। तो ये जितनी नेकियां हैं सदका, कभी दरख्त लगा दूं तो दरख्त लगते रहेंगे, उसका मुझे सवाब, साया मिलता रहेगा, मुझे उसका सवाब मिले। अगर जिसका ये जहन बन जाए ना कि जनाब मुझे, और फिर माशाअल्लाह अगर दावत इस्लामी के साथ आप कंट्रीब्यूट करते हैं और आप ये सोचें कि दावत इस्लामी तो पूरी दुनिया में नेकी के काम कर रही है, तो जिस तरह लोग कहते हैं ना यार दुनिया भर में फैक्ट्रियां होनी चाहिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के कई मुल्कों से माल आना चाहिए, अल्लाह करे ये जहन बन जाए कि मेरा सवाब भी दुनिया भर में फैल जाए। जब पता चले कि दावत इस्लामी बरतानिया में, अफ्रीका में, ये जनाब दुनिया के कई मुल्कों में काम कर रही है, तो आप भी राब्ता कर सकते हैं कि जनाब उसमें भी थोड़ा मेरा हिस्सा मिलाएं। अब जैसे आजकल गजा के मुसलमानों की मदद हो रही है, फलस्तीन के मुसलमानों की मदद हो रही है, वहां कितनी बड़ी तादाद में यतीम बच्चे हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह में एक्सेस मिले तो हम गजा के अंदर भी इंशाल्लाह यतीम खाना बनाएं। मगर कहने का मकसद ये है कि हमें खास तौर पर आज जो मैंने बयान किया है कि यतीमों की किफालत, सबसे पहले तो ये सोच लीजिए कि अगर आपकी फैमिली में, आपके रिश्तेदारों में कोई यतीम है, उससे अच्छा सलूक करना है, उसका हक नहीं दबाना है, बल्कि उसका हक दिलाने में अपना अगर आप किरदार अदा कर सकते हैं तो किरदार अदा कीजिए। पहली आपने सुभान अल्लाह हदीस भी सुनी थी, कुरान पाक की आयत भी सुनी कि वो राह खुदा में जिहाद करने वाले के बराबर है जो किसी यतीम के लिए मदद करने की कोशिश करता है। तो आप ये काम कीजिए। दूसरे नंबर पर आप ये कीजिए कि यतीम की किफालत अपने जिम्मे ले लीजिए। अपने घर में अगर यतीम पालना है, बड़ी अच्छी नेकी है, मगर उसके शरई कॉन्सिक्वेंसेस, शरई तकाजे पूरे करने होंगे। और अगर आप अपने घर में नहीं पाल सकते तो आसपास रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, मोहल्ले में कई यतीम बेवाएं होती हैं जिनके बच्चे होते हैं, बच्चे यतीम होते हैं, तो आप उनकी कोई महाना मदद शुरू कर दें तो ये आप समझ ले यतीम की किफालत करना आपने शुरू कर दिया। ये बड़ी नेकी है। हदीस पाक में आता है जो यतीम को खाने पीने में साथ मिलाए, अल्लाह पाक जरूर उसके लिए जन्नत वाजिब फरमा देता है। तो महीने में एक दावत कर लें कि आपको लगता है यार फला रिश्तेदार हैं या फला पड़ोसी हैं या फला कोई गरीब खानदान है, यतीम बच्चे हैं, उन बच्चों को महीने में एक दिन बुलाया, जैसा अपने बच्चों को खिलाया ऐसा उनको भी साथ बिठाकर खिला दिया, इस नीयत से कि इंशाअल्लाह जन्नत की दावत मिलेगी। तो बात वही है कि नेकी कमाने का सलीका हो जाए। अब एक और बात याद रखिएगा, यतीम के सर पर हाथ फेरना, यानी यतीम की खिदमत करना तो और बात है, सर पर हाथ फेरने की सुभान अल्लाह फजीलत यह है कि नबी पाक ने फरमाया जिसने प्यार से यतीम के सर पर हाथ रखा, वो बाल जिन पर इसका हाथ गुजरा, हर बाल के बदले में उसके लिए एक नेकी लिखी जाएगी, हर बाल के बदले में गुनाह मिटाया जाएगा, हर बाल के बदले में एक दर्जा बुलंद किया जाएगा। तो अल्लाह की रिजा के लिए। अच्छा ये भी क्यों, जब आप सर पे हाथ फेरते हैं तो शफकत है ना, उसको फील होता है, उसको अच्छा लगता है कोई है जो मेरी जो है वो मदद करने वाला है। अच्छा इसमें भी बड़ी प्यारी उलमा ने तकसीम बताई है और ये हदीस पाक में है कि लड़का यतीम होना तो हाथ कैसे फेरना है, पीछे, सर के पीछे से हाथ आगे लाना है। और जिसका वालिद है दुनिया में, वैसे ही हमारे किसी दोस्त का बेटा है और शफकत के लिए आप सर पे हाथ फेर रहे हैं तो आगे से पीछे बालों की तरफ ले जाना है। तो ये भी तरीका हदीसों में बयान हुआ। तो बहरहाल मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब सर पर हाथ फेरने में इतना सवाब है कि हर बाल के बदले नेकी है, तो यतीम को कपड़े दिलाना, यतीम को खाना खिलाना, यतीम की तालीम का इंतजाम करना, देखिए वो बिन बाप का बच्चा है, आप उसके साथ अच्छा करेंगे
آپ کے اپنے بچوں کے ساتھ اچھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو آخر میں میری گزارش یہی ہے کہ مثال کے طور پہ کوئی میرا بھائی ایسا بیٹھا ہے، آپ کے 3 بچے ہیں، آپ کے 4 بچے ہیں، آپ کے 5 بچے ہیں، اللہ آپ کو برکت دے آپ کے بچوں میں، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں یہ بھی پلان کروں کہ کم از کم 2 یتیم بچے بھی میں پالوں؟ 4 بچے بھی تو پال رہا ہوں نا، وہ 2 بھی انشاءاللہ میری ذمہ داری ہوں گے، وہ پلتے رہیں گے، وہ خوش ہوتے رہیں گے، ان کی برکت سے اللہ میرے بچوں کی خیر فرما دے گا۔ تو اول تو آپ خود سے کیجیے۔ اگین میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اپنے خاندان میں سب سے پہلے دیکھیں، ہماری سب سے پہلی ذمہ داری اپنا ہی خاندان ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے ہی خاندان میں یتیم بچے ہوں اور ہماری نظروں میں نہ ہوں، تھوڑا سا توجہ دیں گے۔ میں نے تعریف بیان کر دی کہ جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو اور وہ نابالغ ہو تو وہ یتیم ہے، اس کی کفالت کر کے جنت کا سامان کیجئے۔ ہو سکے تو اس کی ساری ذمہ داری اپنے اوپر لے لیجئے، اس کی تعلیم کی، اس کے لباس کی، اس کی میڈیکل کی، اور اس کو بڑا کیجئے۔ آپ دیکھیں قدم قدم پر انشاءاللہ روزانہ نیکیاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اور آپ کو لگتا ہے یار میں پرسنلی یہ نہیں کر سکوں گا، میرے لیے ڈھونڈنا مشکل ہے، تو پھر دعوت اسلامی میں الحمدللہ ایک پورا نظام ہے، اور آپ کو میں خوشخبری دے رہا ہوں کہ الحمدللہ کراچی میں پہلا یتیم خانہ، یہ آپ جب دیکھیں گے کبھی گزر ہو آپ کا ناگن چورنگی کے پاس نیو کراچی پہ، تو آپ دیکھیے گا گراؤنڈ پلس 7 کی اسٹیٹ آف آرٹ بلڈنگ اب کمپلیشن کے مرحلے میں ہے۔ اور انشاءاللہ آپ یتیم خانہ، ہم نے یہ بھی سوچا تھا جب یہ بنانے لگے تھے کہ نارمل مدرسے کی طرح کا بنا لیں، ہم نے کئی یتیم خانوں کا وزٹ کیا، پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ پاکستان میں کئی یتیم خانے واقعی یتیم خانے بنا دیے انہوں نے، اتنا برا حال ہے۔ میں سب کا نہیں کہتا، کچھ واقعی بہت اچھے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم نے ایک ایسا پلان کیا کہ ہم ایسا یتیم خانہ بنائیں کہ عام بچے تمنا کریں کہ ہمیں وہاں پر رہنا ہے۔